السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومين صدر کے ویسا کلمہ میں سمائیں اللہم صل برحمتك يا ارحم الراحمين صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلى محمد وعلى دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس وفا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے ذکر اور فکر کے عنوان سے پانچویں مجلس آپ کی خدمت پیش نظر ہے کہ فرمایا انسان تو صرف ذکر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ تجھے اس ذکر پر فکر بھی کرنا ہے۔ ذکر کرنے والے تجھے تاریخ میں بہت ملیں گے لیکن جناب ہور کی طرح
فکر کرنے والے کے جو کم ملیں گے۔ کمال لفظ میں نہیں ہوتا کہ میں نے کل کی مجلس نہیں پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ لفظ صحابی انسان کو کمال نہیں دیتا، لفظ ام المؤمنین بذات خود یہ لفظ کمال نہیں، یہ ایک نسبت ہے۔ جب آپ رسول کی صحبت کو اختیار کریں تو آپ کو صحابی کہا جائے گا۔ کمال ہے انسان کے عمل میں۔ لفظ شیعہ بھی کمال نہیں ہے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے آپ شیعہ بنے، سنی گھر میں پیدا ہوا سنی بنا۔ اب اس کا کیا قصور کہ وہ وہابی کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس میں تیرا کیا کمال تھا کہ تو شیعہ کے گھر میں آیا؟ یہ تو قدرت کے قصے ہیں، انسان کی تقدیر ہے، کون کہاں پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے جس گھر میں پیدا ہوا، جو عقیدہ لے کر پیدا ہوا، اپنے عقیدے پہ اس نے سوچا یا نہیں سوچا؟ یہ کمال ہے کہ میں شیعہ ہوں تو شیعہ کیوں ہوں، میں سنی ہوں تو میں سنی کیوں ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنا امام اگر علی کو منتخب کیا تو علی کو ہی منتخب کیوں کیا، میں کسی اور کے در پہ کیوں نہیں گیا؟ تو ان کے لیے بھی یہ سوچنا لازم و واجب ہے کہ اگر میں فلاں فلاں کو مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں۔ خدا نے یہاں پر انسان کو ایک وسیلہ دیا جس کا نام ہے عقل۔ اے انسان، تو زندگی میں پیدا ہونے کے بعد تجھے حیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا، تجھے اپنی زندگی کا راستہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے انتخاب کرنا ہے۔ کہ میں یہ تشریح دے چکا کہ ام المؤمنین یہ لفظ کمال نہیں ہے، یہ ایک نسبت ہے۔ مسلمانوں، نبی کی زندگی کے بعد جتنی بھی نبی کی ازواج ہیں تم ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ بس یہ لفظ اس لیے، لفظ صحابی خود بذات خود کمال نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود بیان کرتا ہے نبی تمہارے کچھ اصحاب منافق ہیں، اور صرف آیت نہیں پورا سورہ نازل کر دیا۔ صحابی کا مطلب جو نبی کے ساتھ رہا ہو، نبی کی باتیں سنی ہو، نبی کے ساتھ اٹھا ہو بیٹھا۔ تابعی کا مطلب یہ ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا۔ تبع تابعی کا مطلب یہ ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا ہو۔ تو یہ الفاظ ہیں، لفظ میں کمال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس لفظ کو تم لے رہے ہو اس لفظ میں تم نے عمل کو کتنا ڈالا۔ کیوں ہر شیعہ امام زمانہ کو نہیں دیکھ سکتا؟ کیوں ہر شیعہ امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتا؟ کیوں ہر مومنہ جناب سیدہ کی زیارت نہیں کر پا رہی ہے؟ اور ایک مومن دیکھ لیتا ہے تو آپ اعتراض تو کر سکتے ہیں، مولا یہ بھی شیعہ ہے، میں بھی شیعہ ہوں، فلاں کے خواب میں آتے ہیں، فلاں کے ساتھ اتنی کرامات ہوتی ہیں، آپ میرے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ تو امام زمانہ کا جو امام فرماتے اے مومن میں تجھ سے دور نہیں، تیرے عمل نے تجھے مجھ سے دور کیا ہوا ہے۔ یہ تو خود خدا قرآن میں کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے مومن، اے مسلمان، اے بندگان من، میں تم سب کی شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ سوال یہ نہیں کہ خدا قریب نہیں، ارے وہ قریب ہے، تو اس سے دور ہے۔ اب خدا میرے بھی قریب ہے، خدا حسین کے بھی قریب ہے، اور خدا ان سب قاتلوں کے بھی قریب ہے جنہوں نے سارا ظلم کیا، کیونکہ وہ تو دور ہو ہی نہیں سکتا، وہ قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو اس کے قریب ہے کہ نہیں ہے۔ یہی تاریخ میں آتا ہے ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن تجھے تلاش یہ کرنا ہے کہ خدا کن سے محبت کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں واللہ شیعہ بنانا جتنا آسان ہے کسی زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ پہلے کتابیں چھپی ہوئی تھیں، مولوی کتابیں دکھاتے نہیں تھے، لائبریری میں رکھ لیتے تھے، اپنے لوگوں کو آشنائی نہیں دیتے تھے۔ آج آپ مزے سے اہل سنت کے بھائی کو لے کر آئے۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث کو چھوڑا جائے، اتحاد کا مطلب ہے کہ گالم گلوچ سے بچو، یہ اتحاد کا مطلب ہے۔ ان کے بڑوں کی بہترامی نہ کرو، ان کی تقدیس کو پامال نہ کرو، لیکن علمی بحث اپنی جگہ پر ہے۔ کتابیں لے کر آؤ، انہی کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، اور ان کو دلائل دو۔ تو کسی نے کہا مولانا ہم کیسے ان کو شیعہ بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے علی مولا کو امام کیوں مانا، اور پہلا امام کیوں مانا؟ کیونکہ وہ چوتھے نمبر پر لاتے ہیں، ہم مولا کو پہلے نمبر پر لاتے ہیں۔ تو میں نے کہا لڑو نہیں، جھگڑو نہیں۔ جب آئے مباہلہ پڑھتے ہیں نا فَنَبْتَهِلْ ثُمَّ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لیکن اس سے پہلے خدا کہتا ہے علمی بحث کرو، علمی بحث کرنے کے بعد مباہلہ کرو۔
پہلے عالمانہ طریقے سے ڈسکس کرو، اگر اس پر حق واضح اور ظاہر ہو گیا اس کے بعد بھی منکر حق ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ایران میں ہمارے استاد تھے، انہوں نے 2 لڑکوں سے مباہلہ کیا، پہلے علمی دلائل دیے، سارے علمی دلائل دیے، حقیقت واضح ہوئی، اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اس مباہلے کے بعد ایک کا بدن آدھا فلج ہو گیا، بے حس ہو گیا، اور ایک لڑکا ان میں سے جو تھا وہ گھر میں کہیں پہ گرا، اس کا چہرہ جل گیا۔ جلنے کے بعد کسی نے آگ کو بجھانا چاہا، جس کپڑے سے بجھا رہے تھے وہ اس میں پلاسٹک مٹیریل تھا، وہ اس کو چپک گیا۔ اس کے بعد تاکہ کسی کو اس کرامت کا معجزے کا پتہ نہ چلے، اس کو دبئی علاج کے لیے لے گئے، اس کی پاؤں کی کھال اتاری تاکہ وہ چہرے پہ لگائی جائے، وہ کھال وہاں پہ مس نہیں ہوئی۔ اس کی بیوی نے فون کر کے گڑ گڑا رہی تھی کہ آپ کا مباہلہ سچ تھا۔ جب آپ علمی طور پر کسی پر بات کو واضح کر دیں، پہلے علم ہے، پہلے گالی نہیں ہے، پہلے لعنت نہیں ہے، پہلے علمی طریقے سے اس کے سامنے واضح کرو کہ مولانا میں کیسے علی بن ابی طالب کی فضیلت کو ان کو سمجھاؤں۔ میں نے کہا ضد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چوتھے پر ہے، آپ کہتے ہیں پہلے پر ہے۔ میں نے کہا آپ ان کو واضح طور پر پیغام دیجئے، ٹھیک ہے ہم آج کے بعد اپنے مولا، اپنے آقا امیر المومنین کو پہلا امام نہیں مانتے، لیکن نہ ماننے کے لیے بھی تمہیں کوئی جواز دینا پڑے گا۔ خدا قطعاً قیامت کے دن بندے کو یہ نہیں کہے گا کہ تو نے بت کو کیوں سجدہ کیا، تو بھینس کے سامنے کیوں جھکتا تھا۔ خدا سوال یہ کرے گا کہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اس کی دلیل دے۔ وہاں پر عقلی سوال، اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا، تم نے مجھے، کہے گا تم نے مجھے مانا کیوں نہیں، دلیل تو دے۔ کیا وہ بھینس مجھ سے بہتر تھی؟ کیا وہ بت مجھ سے بہتر تھا؟ کیا فرعون مجھ سے بہتر تھا؟ کیا نمرود مجھ سے بہتر تھا؟ کیا تم نے سوچا بھی تھا کہ نہیں؟ وہی سوال کرو جو سوال خدا قیامت کے دن کرے گا کہ اگر میں علی کی ولایت کو چھوڑوں تو دلیل ہونی چاہیے۔ ہاں میں آج کے بعد علی کی ولایت کو چھوڑ دیتا ہوں، امامت کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک کام کر لے میں علی کو چھوڑ دوں گا۔ وہ کام یہ ہے کہ اگر علی کو چھوڑنا ہے ایسا امام لا جو علی سے زیادہ بہادر ہو۔ ایسا امام لا جو علی سے بہتر ہو۔ مجھے ایسا امام ڈھونڈ کے دے جو کبھی کسی میدان سے نہ بھاگا ہو۔ مجھے ایسا امام ڈھونڈ کے دے جو کبھی کسی جگہ پہ نہ رویا ہو۔ مجھے ایسا امام تلاش کر کے دے جو شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سوئے۔ ایسا امام ڈھونڈ کے دے جس نے زندگی میں شراب نہ پی ہو۔ ایسا امام ڈھونڈ کے دے جس نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ دیکھیے فضیلت کو بیان کرتے جائیں گے اور امام فرماتے ہیں انسان فضیلتوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے، میں نہ کسی کتاب میں گیا نہ کسی روایت میں گیا، کہیں پر بھی نہیں گیا، ایک عقلی دلیل آپ کو دی۔ بھائی سیدھی بات ہے، اسکول میں بھی پڑھتے ان کو آسان مثالیں دیں، شاید یہ مثالیں سمجھ میں نہ آئیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، جو بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ٹیچر ہے وہ ماسٹرز پڑھانے والوں کا نہیں ہوتا۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے بیچلر پڑھنے والا، ایک ماسٹر پڑھنے والا۔ آپ نے کہا بھائی یہ جو بیچلرز کو پڑھا رہا ہے ٹیچر اس کو نکال دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتے ہیں۔ اب ویکینسی آ گئی، سیٹ خالی ہو گئی۔ اچھا بھائی کس کو رکھوں؟ کہیں وہ جو 5ویں والوں کو پڑھاتا ہے اس کو رکھ لو۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تو یونیورسٹی میں ایک نااہل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایک ان پڑھ کو کسی پڑھے لکھے کی جگہ پہ بٹھانا پسند نہیں کرتا، تو نبی کے منبر پر ہم شیعہ اپنے اسکولوں میں ایسوں کو نہیں رکھتے، تو نبی کے منبر پہ ہم کیسے رکھ لیں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ بات ہے عقل کی۔ آج لوجک اور عقل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں۔ میرا پورا ایک اشرہ ہے عقل اور نور پر، اس کی چند فراز میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔
کہ دیکھیے مسلمان ایک مسیحی ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، ایک یہودی اور مسیحی، ایک کرسچن اور جو ہے وہ آپ کے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوگا جو مولا علی کو نہیں مانے گا، لیکن ایک چیز خدا نے آپ سب کو دی ہے، اس کو مسلم بھی مانے گا، کافر بھی مانے گا، منافق بھی مانے گا، یہودی بھی مانے گا، وہ سب کے پاس ہے۔ یعنی اگر میں یہودی کو قرآن سے دلیل دوں کوئی فائدہ نہیں، اگر میں کسی سنی کو پکڑ کے اور نہج البلاغہ سے دلیل دوں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کیوں کہتے ہو بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، مستدرک حاکم میں لکھا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو مانتے ہیں تو لہٰذا ہم اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ جب ہمیں دلیل دیتے ہیں تو کبھی بہار سے دیتے ہیں، کبھی کتب اربعہ سے دیتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ان کو دلیل دے رہے ہیں اپنی کتابوں سے، تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایک بہترین ہتھیار دیا ہے جو ہر کسی کے پاس ہے، جو شیعہ کے پاس ہے، مخالف شیعہ کے پاس ہے، جو یہودی کے پاس ہے، جو مسیحی کے پاس ہے، تم اس سے اس کے ذریعے سے پہلے دلیل دو، جب مان جائے پھر کتاب کی طرف آؤ۔ اس چیز کا نام ہے عقل، اس چیز کا نام ہے لاجک۔ خدا نے عقل ہر زبان کو دی ہے، وہ زبان کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ عقل سے پوچھئے کیا کسی 6 مہینے کے بچے کو مارنا اچھی بات ہے؟ تو انسانیت یہ جواب دے گی نہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیا اس کا مارنے والا ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ظالم ہے۔ اب لفظ ظالم آ گیا، اب جو بچوں کا قاتل ہو وہ ظالم ہے، چاہے کسی صحابی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ظلم کرے گا وہ ظالم ہے۔ تو جب آپ عقل کے در پہ جائیں گے تو عقل آپ کو بتائے گی مجھے کیا کرنا ہے۔ نبی خدا ایک دروازہ کھول کے گئے، فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ دیکھیے یہ ڈیٹا ہے، یہاں پر کمپیوٹر لینگویج میں لفظ آتا ہے ڈیٹا۔ انسان ڈاکٹر بنتا ہے ڈیٹا کی وجہ سے، عالم بنتا ہے ڈیٹا کی وجہ سے۔ آپ کے سر پہ امامہ کیوں نہیں، آپ نے لباس کیوں نہیں پہنا؟ آپ کہیں گے مولانا کیونکہ میں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، میں خان ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیونکہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے۔ بھائی دکھنے میں سب ایک جیسے، نام بھی ایک جیسا، لیکن ایک بھائی ڈاکٹر ہے، ایک بھائی جاہل ہے۔ یہ طے کون کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ عالم ہے، یہ مفسر ہے، یہ قاضی ہے، یہ جج ہے؟ یہ اس کا ڈیٹا بتائے گا۔ جیسا اس کی مائنڈ میں ڈیٹا ہوگا ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اگر انجینئرنگ کا ڈیٹا ہے تو انجینئر کہلائے گا، اگر مکتب اہل بیت کا ڈیٹا ہے تو عالم کہلائے گا، اگر اس کے ذہن میں ڈاکٹری کا ڈیٹا ہے تو ڈاکٹر کہلائے گا۔ تو یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے، تبھی ہم امام اس کو چنتے ہیں جس کا ڈیٹا سب سے زیادہ ہو۔ کہا انا مدینۃ العلم، میں پوری کائنات کے ڈیٹا رکھنے والا نبی ہوں، پوری کائنات کی نالج میرے مائنڈ پر ہے، اور اگر یہ نالج تمہیں کہیں سے حاصل کرنی ہے اس کے دروازے کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے، ملتا ہے کہ دور دراز کسی علاقے میں ایک یہودی تھا، ایک مسیحی تھا، یعنی ایک موسیٰ کا ماننے والا، ایک عیسیٰ کا ماننے والا، ایک جناب داؤد کا ماننے والا۔ ان تینوں نے رسول خدا کا ایک فرمان سنا کہ رسول خدا نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ جیسے سنا تو یہ دیش میں آ گئے کہ یہ کیسا نبی اور اس نے کیسا دعویٰ کر دیا، اگر یہ کہتا میں افضل ہوں پھر بھی بات ہضم ہو جاتی۔ اس نے تو ہمارے نبیوں کو اتنا نیچا دکھا دیا، کہہ دیا کہ میری امت کے علماء بھی ان بنی اسرائیل کے سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ کہ چلو چلتے ہیں مدینہ اور اس نبی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا تمہاری امت کے علماء میں رکھا کیا ہے، کیونکہ عقل مند تھے اور ان کو پتا تھا کہ کسی کو افضل بنانا ہے تو دلیل دینا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے مکے پہنچے، مدینے پہنچے تو مسلمانوں سے کہا کہ محمد کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ سب نے کہا رسول خدا کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا اعتراض تو اس پہ تھا نہیں، تھا تو اس کی امت کے علماء پر۔ مسئلہ اور آسان ہو گیا کہ اس کی جگہ پہ کون ہے؟ نبی کا کوئی جانشین ہے کہ یقیناً جانشین عالم ہوگا۔ دیکھیے خدا بھی کہاں کہاں پہ کس کس کو پھنساتا ہے۔ بھائی اگر میں دعویٰ کر کے کسی انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں جا کے انجینئر بن بیٹھوں، بن تو سکتا ہوں پاکستان کی حکومت میں،
مجھے مل جائے گی. اب بہت سارے ایسے اسکولز میں یا اسپیشلی کراچی میں، کیونکہ سندھی پڑھانا پہلے نصاب تھا کہ ضروری تھا، اب اس کے ٹیچر انہوں نے ایسے رکھے جن کو سندھی آتی نہیں. تو یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ ایک عربی ٹیچر لگ جائے OT کا، عربی آتی نہیں، تنخواہ اٹھا رہا ہے. ہمارے جاننے والے بہت ہیں. تو پاکستان میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر ایسا لگا دو جو جس شعبے کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن مقام خلافت پہ تو یہ ہو نہیں سکتا. نبی کی جگہ پر یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ آ گئے تینوں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. کہاں ہے؟ ہمارے مصطفیٰ نے اور سچ کہا اور حق کہا. وہ جو بھی کہتے تھے، ان کی زبان سے جو بھی الفاظ جاری ہوتے تھے وحی الہی کے مطابق ہوتے تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ میں ہوں عیسیٰ کا ماننے والا، یہ ہے موسیٰ کا ماننے والا، یہ ہے داؤد کا ماننے والا، اور تمہارا مذہب تو دلیل کی بنیاد پر تھا. تو لہٰذا اگر تم اس نبی کے منصب پر بیٹھے ہو، یقیناً عالم ہو. کہاں ہم عالم ہیں، جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو. انہوں نے کہا دیکھو میں ہوں عیسیٰ کا ماننے والا، میرے نبی کا معجزہ تھا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اگر تو میرے نبی سے افضل ہے تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا. اور ان کے لیے مشہور تھا، ان کو غصہ بہت جلدی آتا تھا. کہا کہ تم میرے نبی کو جھٹلانے آئے ہو، یہ کیسے سوال ہے جو کر رہے ہو؟ کہ تمہارے نبی نے کہا کہ افضل ہیں تو دلیل ہمیں چاہیے. اس کو کہا خاموش ہو جائے، یہ سوال کسی کام کا نہیں. دوسرے کو داؤد والے کو کہا کہ تو بتا تمہارا سوال کون سا ہے؟ کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے. اگر تو اسی نبی کا مکتب کا عالم ہے اور افضل ہے میرے نبی سے، بنی اسرائیل کے انبیاء سے، تو کسی لوہے کو نرم کر کے دکھا. اس کو بھی کہا خاموش ہو جا. موسیٰ کے ماننے والے کو کہا تیرا سوال دیکھوں کوئی کام کا ہے کہ نہیں. اس نے کہا آپ سب کو پتا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے. تو اگر آپ افضل ہیں تو کسی لکڑی کو اژدہا بنا کے دکھائیے. صاحب نے غصے میں کہا کہ یہ سوال تم میرے نبی کو جھٹلانے آئے ہو. آج یہی مسئلہ ہے، کسی اور کو بولو بات نبی تک جاتی ہے. کہ نبی کو جھٹلانے آئے ہو اور جتنی جلدی ہو سکے مدینے سے نکل جاؤ ورنہ تم تینوں مارے جاؤ گے. یہ تینوں باہر نکلے خاموشی کے عالم میں اور تحت اللسان آہستہ آہستہ کہنے لگے ریاض باللہ یہ بھی جھوٹے، ان کا نبی بھی جھوٹا. یہی تو ہوتا ہے جب غلط منصب پہ غلط آدمی آ جائے تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ رسول خدا تک چلی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹے، ان کا نبی بھی جھوٹا. اتنا کہہ کر باہر نکل رہے تھے تو سلمان نے ان کی آواز کو سن لیا. کہ خبردار میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہنا، آؤ تجھے کسی سچے کے دروازے پر لے کر جاؤ. ایک مرتبہ سلمان ان کو لے کر کس کے در پہ لے گیا؟ علی بن ابی طالب کے دروازے پر لے کر آیا. مولا کے دروازے پر لے کر آیا اور سلمان کہتا ہے ابھی سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں تھا کہ گھر کے اندر سے آواز ہے سلمان دروازہ کھلا ہوا ہے، تینوں کو اندر لے کر یہ پریشان ہو گئے کہ سلمان یہ کون ہے، بیٹھا اندر ہے لیکن دیکھ باہر رہا کہ ابھی تم نے میرے مولا کی کرامات کو دیکھا ہی کہاں ہے. کہ تینوں کو اندر لے گئے. قربان جاؤں علی بن ابی طالب کی ذات پر. کا مولا ایک گھر میں درخت تھا، ہاتھ میں بیلچہ تھا، اور درخت کی مٹی کو مولا ادھر ادھر کر رہے تھے، گویا کاشکاری کر رہے تھے، اور مولا نے ان کو دیکھا نہیں. وہیں سے علی نے کہا تمہاری جرت کیسے ہی، تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا. ان تینوں نے کہا کہ کیونکہ جواب نہیں ملا لہٰذا ہم نے جھوٹا کہا. امام نے ایک مرتبہ حضرت داؤد کے ماننے والے کو کہا بتا تمہارا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے اس کی طرف دیکھا، علی کے ہاتھ میں بیلچہ تھا. امام نے اس بیلچے سے اس لوہے کے سرے کو جدا کیا اور اس کو کہا میرے قریب آ. وہ جیسے قریب آیا امام نے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور فرمایا کھینچتا جا، جتنا کھینچنا چاہتا ہے یہ کھینچتا جائے. ایک مرتبہ اس نے کھینچنا شروع کیا اور وہ کھینچتا گیا. امام نے کہا چھوڑ دے. وہاں فرماتے تیرا نبی صرف لوہے کو نرم کرتا تھا، علی نرم بھی کرتا ہے پھر سخت بھی کر دیتا.
اس نے پھر اس کو چھوڑا، پھر اپنی حالت میں بدل گیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ والے کو کہا کہ تمہارے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی کو اژدہا بنا دیتا تھا، بس اتنا کہنا تھا۔ جو لوہے کی جو لکڑی علی بن طالب کے ہاتھ میں تھی، بیلچے کی لکڑی کو مولا نے موسیٰ والے کے سامنے پھینکا، جیسے پھینکا لکڑی سے اژدہا بن گیا، اور جیسے اژدہا بنا وہ موسیٰ کا ماننے والا ڈر گیا، اور جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ امام فرماتے تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا، تو بھی ڈر گیا ہے۔ اب عیسیٰ کے ماننے والے کو کہا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا اب سب کچھ دیکھ لیا، لیکن لیطمئن قلبی، پھر بھی مجھے بھی کچھ دکھا دیجئے، دل مطمئن ہو جائے۔ امام فرماتے سلمان نے اس کو باہر لے جا۔ علی لباس بدل کے باہر آتا ہے، سلمان تینوں کو باہر لے گئے، مولا نے لباس بدلا، بدلنے کے بعد ایک دور دراز امام قبرستان کی طرف لے گئے۔ جیسے قبرستان میں پہنچے، قبر کے اوپر مولا علی کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ مولا نے قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ والے کو دیکھا کہ تیرا نبی معجزہ کرتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا، اب دیکھ لے علی نے کس طرح قبر سے مردے کو اٹھایا، ایک حسین جوان قبر سے باہر آیا۔ امام نے اس مسیحی کو کہا کہ اس کو جانتا ہے؟ کہنے لگا یا علی میں تو نہیں جانتا۔ امام فرماتے نبی بھی تیری امت کا جانتا بھی تو نہیں ہے، نبی بھی تیری امت کا جانتا بھی تو نہیں۔ امام نے فرمایا اپنا تعارف کر، کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر تجھ پر میرا سلام۔ کہا میں جناب یوشع بن نون۔ بس تینوں نے ایک مرتبہ معجزہ دیکھا، یعنی علمی طور پر علی نے فضیلت کو ثابت کیا۔ اب اگر کوئی اس فضیلت سے مکر جائے تو مقام مباہلہ ہے، یعنی آجا فلنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اگر حق کو دیکھ کر حق کے در پہ نہیں آتا تو خدا کہتا ہے میری ملائکوں کی اور پوری کائنات کی ایسے بندے پر لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نشانی مومن کی نشانی ہے کہ مومن جب حق کو دیکھ لے، جب حق کو سن لے، اگر حق کا انکاری بن جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس پر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، ملائک بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو مجلس میں آنے کے بعد ایک میسج لے کر گھر جایا کرو کہ اگر تم نے حق کی آواز کو سنا، حق کے پیغام کو سنا، اب وہ حق کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ شریعت کا حق ہو سکتا ہے، وہ اخلاقی برائی ہو سکتی ہے، وہ عقیدتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دین مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا۔ یہاں پر عقیدے کو بھی بیان کیا جانا چاہیے، یہاں پر شریعت کو بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ کسی عالم نے کہا تھا کہ کربلا کی تصویر اور کربلا کا میدان 3 چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ تجھے کربلا میں عقیدہ ملے گا، عقیدہ امامت، کہ کچھ وہ تھے جنہوں نے حسین کی امامت کو مانا، کچھ وہ تھے جو حسین کی امامت کے مقابلے میں آ گئے۔ دوسرا تجھے کربلا میں احکام ملیں گے کہ ایک طرف تیر چل رہے ہیں اور اذان ظہر ہوتی ہے اور حسین ابن علی مصلی عبادت کو بچھا دیتے ہیں۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ حسین کیا تجھے زہیر سے محبت نہیں ہے؟ حسین کیا تجھے سعید سے محبت نہیں ہے؟ یہ تیرا صحابی ہے، عمر کتنی ہے سعید کی؟ 90 سال سے زیادہ عمر ہے جناب سعید کی۔ مولا آپ سعید کو کھڑا کر رہے ہیں، آپ کی نماز کی حفاظت کرے۔ امام فرمائیں گے کربلا میں اگر عقیدہ درست ہے تو احکام پر بھی عمل کرنا ہوگا، اگر عقیدہ رکھے اور احکام پر عمل نہ کرے یہ سعید کے مقام پہ نہیں آ سکتا۔ اور عجیب مقام ہے جناب سعید کا، حسین نے مجبور نہیں کیا، حسین خیمے میں بیٹھے ہیں، سعید مایوسی کی عالم میں میرے آقا حسین کی خدمت میں آتا ہے۔ سنیں گے سعید کا حال کیسا تھا؟ تاریخ کربلا والے کہتے ہیں کہ سعید اتنا بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، سعید کے ابرو کے بال اتنے زیادہ تھے کہ یہ بال آنکھوں میں پڑتے تھے، اتنا بوڑھا تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا حبیب کہیں ایسا نہ ہو حسین میرے بڑھاپے کو دیکھ کر مجھے جنگ کے لیے نہ بھیجے، کہیں حسین سمجھے کہ سعید ضعیف ہے، یہ تلوار اٹھانے کی قابلیت نہیں رکھتا، یہ لڑے گا تو کیسے لڑے گا؟ حبیب نے کہا جا کر خود حسین سے بات کر، حسین کو پتا ہے کس کو کہاں پہ قربان کروانا ہے۔ ایک مرتبہ سعید کہتا ایسے جاؤں کہ حسین مجھے دیکھ کر مجھے قربانی کے لیے بھیج دیں۔ ایک مرتبہ سعید اپنی پیشانی پہ ایک کپڑا باندھتا ہے تاکہ یہ ابرو کے بال جو اتنے زیادہ بلند ہیں یہ چھپ جائیں۔ ایک مرتبہ سعید ایک کپڑا کس کے اپنی کمر میں باندھتا ہے تاکہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے۔
فرماتے اتنا بوڑھا تھا جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتا تھا تو سعید کے ہاتھ کانپ جاتے تھے، لیکن جذبہ ایمانی سعید کو دیکھیے کہ جسم کی کمزوری اس کے ایمان کو کمزور نہیں کر رہی۔ ایک مرتبہ خیمے میں پہنچتا اور کہتے آقا حسین کہیں ایسا نہ ہو میری جھکی ہوئی کمر کو دیکھ کر، میری پیشانی کے سفید بالوں کو دیکھ کر مولا مجھے آپ میدان جنگ میں نہ بھیجیں۔ امام نے پیار سے کہا سعید تیری بھی قربانی کی باری آئے گی۔ وہ کب تھا جب اذان ظہر ہوئی، حسین مصلی عبادت بچھا رہے، مولا 4 رکعت نماز کے لیے اتنے تیر سعید کھائے، مولا نماز ظہر کے لیے حسین جناب سعید اتنے تیر کھائے کہ بعض روایتیں کہتی ہیں 71 تیر سعید کے بدن میں لگے، تیروں کی بارش تھی۔ اور سعید یہاں امام حسین نے اللہ اکبر کہا یا سعید حسین کی نماز کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تیروں کی بارش ہوتی ہے، کسی تیر کو سینے پہ لیتا ہے، کسی تیر کو بازو پہ لیتا ہے، کسی تیر کو آنکھوں پہ لیتا ہے۔ دیکھنے والے اصحاب کہتے ہیں یہاں تیر لگتے تھے، یہاں خون سعید کے بدن سے اترتا جاتا تھا، بدن میں کمزوری آتی تھی، کب کپاہٹ جاری ہو جاتی تھی۔ اب سعید کو پتا تھا اگر میں جھکا تو ظاہر ہے اگر یہ تیر یہاں ہے اور سر جھک گیا تو تیر کس کو لگے گا؟ حسین ابن علی کو لگے گا۔ سعید نے کہا اگر جھکا تو تیر میرے مولا کو لگے گا، کہیں ایسا رہو مولا کہیں سعید تو نے حسین کی نماز کی حفاظت بھی نہیں کی۔ بوڑھا تھا کہ تیر لگتے تھے، بدن کانپتا جاتا تھا اور سعید جھکتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سعید نے دونوں بازو کمر پہ رکھے اور اپنے جسم کو کہنے لگا اے جسم اتنا صبر کر لے حسین کی نماز ختم ہو جائے، پھر زمین پہ گرنا ہے تو گر لے۔ تو ایک تھا عقیدہ، ایک تھا احکام، شریعت کے احکام۔ حسین نے نماز کو نافذ کیا۔ وہ کیسا شیعہ ہے جو یہ کہے کہ حر نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ پھر امام نے حر کو بخش دیا۔ میرے عزیز جب نماز ظہر ہو رہی تھی تو امام نے کہتے جب حر گیا تھا امام کے پاس اور وقت نماز ہوا تھا تو حسین کہہ رہے تھے حر تو نماز پڑھا۔ تو وہ جناب حر کا ادب تھا، حر کا ذکر میں آج کروں گا، یہ ادب حر تھا۔ جناب حر نے کہا حسین ابن علی فاطمہ کے لال ہو، یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا کہ میں حسین کے آگے چلا جاؤں۔ یہ کون کہتا ہے حر بے نمازی تھا؟ حر کے پاس احکام تھا لیکن حر کا عقیدہ کمزور تھا۔ حسین کے ساتھ ملنے کے بعد عقیدہ مضبوط ہوا۔ ایک ہے عقیدہ، پھر ہے شریعت کے احکام، تیسری چیز رہ جاتی۔ جب یہ ٹرائنگل پورا ہوتا ہے تو ایمان کا درجہ پورا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ رکھو، عقیدہ ولایت، عقیدہ امامت، عقیدہ نبوت، عقیدہ توحید، اس کے بعد شرعی احکام پر بھی ایمان لاؤ۔ تیسری چیز ہے میدان عمل۔ صرف یہ نہیں کہ مجھے نماز کو ماننا ہے، صرف یہ نہیں کہ مجھے حسین کے صبر کو ماننا ہے، مجھے ایسا صابر بننا ہے جیسے حسین صابر تھے۔ مجھے اپنی فکر کو ایسا بنانا ہے جیسے حسین ابن علی کی فکر تھی۔ سب بات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یقیناً علماء کو بعد میں پڑھنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے کل سے ہم جلدی بیٹھ جائیں تاکہ جتنے علمی مطالعے میں آپ کی خدمت میں رکھے جائیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں انسان ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل کو مضبوط کرے۔ اب یہ نہیں کہ ہر شیعہ نیک ہوتا ہے، نہیں، انسان ہے، جائز الخطا ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ حق کے پیغام کو سن کے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ خاتون مجلس میں آتی ہے، میرا جوان مجلس میں آتا ہے، یا ساری رات حسین حسین کرے اور رات کو گھر جائے اپنی موبائل میں گندی چیزیں دیکھے۔ حدیث رسول ہے کہ آخری زمانے میں شیطان لوگوں کے ساتھ گھومے گا۔ یہ موبائل جو ہے نا، یہ ہر جوان کے ایمان کو بیان کرتا ہے۔ ہر کسی نے پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں، پیٹرن رکھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے، کسی اور کو نہیں۔ یہ زبان آج گھر چلے جانا اور اپنی موبائل کی گیلری میں دیکھ لینا کہ اس میں تجھے حسین ملتا ہے یا یزید ملتا ہے۔ اپنی موبائل کی ہسٹری کو چیک کر لینا کہ تجھے وہاں پر ایمان ملتا ہے یا کفر ملتا ہے۔ اپنے واٹس ایپ کی دوستیوں کو دیکھ لینا کہ تمہاری دوستیاں کن سے ہیں، حسینیوں سے ہیں یا شیاطین سے ہیں۔ یہ چھوٹا سا موبائل بتا سکتا ہے انسان کا ایمان کیا ہے اور کتنے پانی میں انسان ہے۔ ہمارے کاروبار کا پیسہ بتا سکتا ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ بہت آسان ہے امام پہ رونا، بہت آسان ہے علی علی پر واہ واہ کرنا، لیکن جناب سعید کی طرح عمل میں آ کر بدن پہ تیر کھانا یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارا پردہ کیا ہے؟
لیکن سیدہ زینب وہ بیوی جو کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں. یہ جملے ادا کرنا آسان ہے، آپ سن لیتے ہیں، لیکن امام زمانہ فرماتے میرے دادا حسین میں خون روتا ہوں، آپ پر خون روتے ہیں آلو کا. کسی غیرت مند کی غیرت پر حملہ کیا جائے، بہت بڑی بات ہے. کہ قافلہ آتا تھا، امام علی فرماتے تھے میرے لال حسن رات ہونے دے، بی بی کے مسائل پڑھوں گا میں کل، رات ہونے دے، بازاروں کو بند ہونے دے، لوگوں کو گھر جانے دے، پھر میری بیٹی زینب کا قافلہ لانا. ایسی بیوی جس نے کبھی کسی نے دیکھا نہیں. سیدہ فاطمہ زہرا جب دربار حاکم میں جا رہی تھی، جناب اسما فرماتی ہے 40 عورتیں آگے اور پیچھے. مولا کیوں؟ کہا جو اماں کی چادر کا جو زمین پر نشان تھا وہ بھی کوئی نامحرم نہ دیکھ لے. کہ بیویاں پیچھے چلتی تھی چادر کے نشان کو مٹا دیا جائے اور اسی فاطمہ کی بیٹی کی چادر کو لوٹا جائے اور سید سجاد دیکھے. واللہ کسی معصوم کی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکلا جو میرے آقا کی زبان سے نکلا. امام کی دعاؤں میں یہ جملہ موجود ہے. کسی جوان نے کہا تھا یہ کیسے کہہ سکتے سید سے؟ میری جا دعا پڑھ اور مولا کا جملہ دیکھ. عرب کے اوپر جب بڑی مصیبت آتی ہے تو عرب تب یہ جملہ کہتا ہے اپنی مصیبت کو بیان کرنے کے لیے. کربلا میں ایسا جملہ نہیں کہا، اپنے بابا کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھا ایسا جملہ نہیں کہا، جناب علی اصغر کے گلے پر چھری چلی ایسا جملہ نہیں کہا، اکبر کے سینے میں برچھی کو دیکھا سید نے ایسا جملہ نہیں کہا، سکینہ کو تماچے لگے ایسا جملہ نہیں کہا. سنو گے کب کا؟ فرمایا جب شام کی بازار میں. بڑا فرق ہے کوفے کی بازار میں اور شام کی بازار میں. کوفے میں لوگ رو رہے تھے، شام میں بھگڑے تھے، ہنس رہے تھے، سجایا گیا تھا، پتھر مار رہے تھے. اس وقت سید سجاد جملہ فرماتے اے کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا. عربی کا جملہ ہے قد سقطت امی، اے کاش میں محسن کی طرح سقط ہو گیا. کسی نے کہا کیسے کہہ سکتے مولا؟ میں نے کہا یہ شدت غم کو بیان کرنے کا جملہ ہے کہ کیا گزر رہی ہے میرے آقا سید سجاد. اہمیت بتا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کہ میں چادر پہ رو رہی ہوں. کوفے کی بازار میں آتے ہیں، عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں ہر بچہ پتھر اٹھا رہا تھا اور سروں کو مار رہا تھا. ایک بچے نے پتھر اٹھایا اور مولا حسین کو مارنا چاہا، ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے لال پتھر نہ مارنا، یہ تیرا مولا ہے. بچہ پریشان ہوگا یہ کون ہے جو سر سے آواز آ رہی ہے؟ کہ کون ہو؟ کہ میرے لال تو نے نہیں پہچانا، میں حبیب تیرا بابا. سر کٹ چکا لیکن حبیب سیدہ کی مصیبت کو سمجھ رہا ہے کہ جلدی گھر جاؤ اور ماں کو کہہ کے چادریں لے کر آئے. سیدہ کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے تو میں کہوں گا اے مومنہ اگر خوش کرنا چاہتی ہو سیدہ کو. مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک مومن کی بڑی میرے ساتھ عقیدت تھی، مجلسیں پڑھوانا بلوانا، ہم مومن سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ میں فیس بک چیک کر رہا تھا، فرینڈ ریکویسٹ اس نے بھیجی، اس کے اکاؤنٹ کو چیک کیا، اس نے اپنا فوٹو بیوی کا فوٹو بغیر حجاب کے رکھا ہوا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسے سیدہ زینب پہ روتا ہے. وہ شعور وہ فکر نہیں آئی کہ تمہارا عمل امام کو تکلیف دے رہا ہے. امام زمانہ کا جملہ آیت اللہ مرعشی نجفی کو فرماتے میں کربلا کے مصائب پہ اتنا نہیں روتا جتنا شب قدر تمہارے اعمال و گناہوں کو دیکھ کر روتا ہوں. وہ حسین شمر سے بھی اتنی محبت کرے کہ جب سینے پڑے اسے التماس کر رہے مولا شمر خود کو جہنمی نہ بنا. یہ حسین کی ڈیوٹی ہے ایک ایک فرد کو جنت میں لے جائیں. فرمایا یہ چھری چل گئی، اے شمر شقی ہو جائے گا، بدبخت ہو جائے گا، جہنمی بن جائے گا. امام فرماتے ہم تم سے محبت کرتے ہیں. عجیب جملہ امام رضا فرماتے تیری ماں تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا تیرا امام تجھ سے محبت کرتا ہے. ہم تجھے عذاب میں نہیں دیکھ سکتے، ہم فشار قبر کو نہیں دیکھ سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ تو جنتی بنے. ایران کا ایک جوان اور ایک شرابی تھا، کل بھی ایک واقعہ سنایا، آج بھی یہ واقعہ سنا اور ربط مصیبت. نام ہے علی گنداب. گنداب ایران کا ایک گاؤں تھا، اس میں رہنے والا تھا. نام کا علی تھا لیکن کردار میں یزید صفت تھا. روز شراب پیتا تھا.
مولانا کہتے ہیں کہ پہلی دوسری محرم کی رات تھی، میں کہیں پر مجلس پڑھ کے پیدل اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اب رات کا وقت بہت ہو چکا تھا، چوری ہوتی تھی، ڈاکے لگتے تھے، لوگ مارتے تھے، خوف کی فضا تھی۔ جیسے گاؤں کے دروازے سے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا علی گنداب وہاں پہ کھڑا ہے، ایک ایسا جوان جو شراب پیتا تھا، بدماش تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب رک جا۔ رک جا جی؟ کہا اتنی رات ہو گئی، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا علی تجھے نہیں پتا محرم کا چاند دکھ چکا ہے، جگہ جگہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس پڑھ کے آ رہا ہو، تو مجلس میں نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مجلس میں جا کر کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا حسین کے فضائل پڑھتا ہوں، حسین کے بچوں کے مسائل پڑھتا ہوں۔ تو مولوی ایک کام کر، بیٹھ جا، مجھے سنا کہ تو کیا پڑھتے؟ مولانا کہتے ہیں ڈر گیا، اگر نہ پڑھتا تو ظاہر نشے کی حالت میں تھا، ایک بدماش آدمی تھا، اٹیک کر دیتا مجھ کو۔ تو مولانا نے تکلف کیا، بہانہ بنایا، کہ دیکھو مجلس کے لیے آداب ہوتے ہیں، ممبر ہوگا، فرش اعضاء ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے۔ کہ ممبر چاہیے، کہا ممبر چاہیے۔ تو علی گنداب نے دیوار کا سہارا لیا اور کمر جھکا دی، جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، اس طرح رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ کہ بیٹھ جا میری پیٹھ پہ، یہ ممبر ہے اور مجھے سنا تو کیا پڑھتا ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں مجبور ہو گیا، بیٹھ گیا۔ 5-10 منٹ مولا حسین کی فضیلت پڑھی، اس کے بعد علی گنداب نے کہا تھوڑے مصائب سنا۔ کہتے ہیں میں نے بہت سوچا کون سی مصیبت پڑھوں، کیا پڑھوں؟ اچانک ذہن میں آیا کہ علی اصغر کی مصیبت پڑھوں۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ حسین اتنے مظلوم تھے کہ حسین کے بھائی کو بھی قتل کیا، اس کے بازو کٹے، ایک جوان بیٹا تھا اکبر، اسے بھی قتل کیا، بھتیجا تھا قاسم، مجھے بھی شہید کر دیا۔ بتاتا گیا۔ علی گنداب سن رہا تھا، اپنے حال میں سن رہا تھا۔ کرتے کرتے میں نے کہا کہ حسین کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا 6 مہینے کا، پانی مانگنے گئے اور ظالموں نے اس کے گلے کو بھی کاٹ دیا۔ کہ بس یہ کہہ کے میں اترا اور میں نے علی گنداب کی حالت دیکھی، پورا وجود کانپ رہا تھا، کہ اتنا گریہ کر رہا تھا، اور مجھے کہنے لگا مولانا اتنے ظالم بھائی کو مار دیا، پھر 6 مہینے کے بچے کو کیوں مارا؟ بھتیجے کو مار دیا، ارے 6 مہینے کو مار دیا۔ میں نے کہا مار دیا، کا اشارہ کیا چلے جاؤ، کہ حالت اس کی غیر ہو گئی، بہت رو رہا تھا۔ کل صبح ہوئی، میں نے شہر میں کہا کہ وہ علی گنداب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا میں نہیں ملا۔ 2 دن گزرے، میں نے کہا علی گنداب نظر نہیں آ رہا، رشتہ داروں نے کہا نہیں ملا، اس کے گھر سے پتہ کیا، کا پتہ نہیں۔ کل رات گھر آیا اور صبح شہر چھوڑ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں تھا۔ مولانا کہتے ہیں تقریباً کوئی 8-9 سال کے بعد میں نجف گیا۔ آیت اللہ اصفہانی بڑے بڑے علماء وہاں ہوتے تھے جو پیش نماز مولا علی کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ کہ نجف گیا اور نجف میں صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ اس وقت کے بہت بڑے آیت اللہ اصفہانی، ان کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے میں نے صف اول میں علی گنداب کو دیکھا، پہلی صف میں کھڑا ہے، دیکھا آیت اللہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا قبلہ یہ بتایا آپ کو کون ہے؟ کہ نہیں، کئی سال پہلے آیا اور نجف میں اس سے بڑا کوئی نمازی ہے ہی نہیں۔ کہ تہجد کے وقت میں آتا ہے، اتنا روتا ہے کہ ہم نے ایسا بکا کرنے والا نہیں دیکھا۔ نماز صبح ختم ہوتی ہے، 1 گھنٹہ سجدے میں جا کر روتا ہے۔ کہ عجیب منظر ہے، جب پہلے آیا تھا مسجد کوفہ جاتا تھا، مسجد کوفہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک روتا تھا۔ کہ قبلہ کہتا کیا تھا؟ کہ رو رو کر کہتا تھا اے خدا اگر تو نے میرا یہ گناہ بخش دیا، دوسرے گناہ کا کیا کروں؟ اے خدا تو نے یہ خطا بخش دی، دوسری خطا کا اس سے بڑا بکا کرنے والا ہے ہی نہیں نجف میں۔ کہ قبلہ یہ پتہ کون ہے کہ کون ہے؟ کہ یہ ایک وقت ہمارے شہر میں سب سے بڑا شرابی تھا، کہ اس وقت اس سے بڑا کوئی تہجد پڑھنے والا نہیں۔ اب دیکھیے جب زندگی میں خود کو ایسا بناتے ہو نا، یعنی خود کو جب نقش اہل بیت میں ڈھال دیتے ہو، ایک طرف اہل بیت کا کمال بھی دیکھو، پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کہ اچانک اس رات میں نجف میں ایک بہت بڑا آیت اللہ تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے آغا اصفہانی کے پاس، غالب اصفہانی صاحب تھے، ان کو کہنے لگے قبلہ وہ جو فلاں آیت اللہ ہے اس کی طبیعت حالت سکرات میں، اور لگتا ہے آج رات ان کا انتقال ہو جائے گا، تو کیا کریں؟ کہ قبر کا بندوبست کریں۔ آغا نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے آپ مولا علی کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، علماء کی قبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہیں دروازے پر
آقا اصفہانی نے کہا قبر کا بندوبست کیا جائے، کھدائی شروع کرو، اگر انتقال ہوتا ہے غسل کرنے کے بعد صبح کی نماز کے بعد ہم ان کو یہاں پہ دفن کریں گے، ایڈوانس میں بندوبست کر دو تاکہ دیر نہ ہو جائے، گرمی بہت ہوتی ہے نجف میں۔ کہ قبر کھودی گئی، رات کو بندوبست کیا گیا، کہ صبح کی اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد نماز ہوئی، علی گنداب بھی نماز میں موجود ہے۔ حسب عادت علی گنداب سجدے میں گیا، 1 گھنٹہ کیا اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا تھا، گریہ کرتا تھا، وہ سجدے میں تھا، اس کی روٹین تھی، سجدے میں ہی رہتا تھا۔ یہاں پر آیت اللہ نے کہا کہ فلاں آیت اللہ کا کیا بنا جس کی طبیعت ناساز تھی، کہ قبلہ اللہ نے خیر کیا اور اس کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ اب پریشان کہ قبر کھودی ہوئی ہے، قبر تیار ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، قبلہ کافی عرصہ گزر گیا، علی گنداب سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا، ابھی تک سر سجدے میں آئے، دوڑے دوڑے گئے، اس کو اٹھانا چاہا لیکن کیا دیکھا، روح پرواز کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ آقا اصفہانی نے کہا کہ جلدی کرو علی گنداب کو غسل دو، کیونکہ اس علی نے اپنے علی کے لیے قبر کا بندوبست کیا ہوا ہے، وہیں پر اس کو دفن کیا گیا۔ جو بھی زائر جاتا ہے، ابتدا دیکھیں کیا ہے لیکن انتہا کتنی سنہری ہے۔ اسی طرح آپ اصحاب پہ چلے جائیں، کربلا کے کریکٹرز میں چلے جائیں، ابتدا آپ دیکھیں گے ابتدا بہت اچھی، ناصر رسول ہے زبیر کی طرح، لیکن انتہا میں دشمن علی بن جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجلس میں آؤ، ان کریکٹر سے اپنے وجود کو بنا۔ فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو، دنیا رونے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن یہاں پر ایک حسین کا نام آتا ہے اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اپنی مجلسوں کو سیدہ زینب کے ذکر سے زینت دو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں ہر وہ مجلس جہاں پہ میری پھوپھی کے مصائب ہوتے ہیں میں ضرور آتا ہوں۔ 10 دنوں میں ہر کسی کا مصائب سنتے، لیکن بہت سارے ایسے مصائب ہیں جو پاکستان میں پڑھے نہیں جاتے۔ تو آئیے خدا کو آج اس بی بی کا واسطہ دیں، اس بی بی کی لوٹی ہوئی چادر کا واسطہ دیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین، حسین کی صدا بلند ہو، وعلی السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پر، یہ وہ کلائیاں ہیں جن پہ کبھی علی بوسہ دے رہے تھے، کبھی حسین بوسہ دے رہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اے پریشان دل کی آواز سننے والے میرے اللہ،
خدا تجھے زینب کے پریشان دل کا واسطہ، اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ آپ سب بھی عاشق حسین ہیں، آپ سب بھی محب حسین ہیں۔ ایک تھی جو آپ کی طرح عاشق حسین تھی، جس کو بچپن سے حسین نے پالا تھا، جسے قرآن زینب نے پڑھایا تھا۔ جب جوان ہوئی شادی شام میں ہو گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، حسین سے ملتی تھی۔ اس سال بھی مدینے میں آئی، کہنے لگی مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں حسین نے مجھے ایسے پالا جیسے بچوں کو پالتے ہیں۔ زینب نے اتنا پیار دیا جیسے کوئی ماں بچوں کو پیار دیتی ہے۔ مولا بار بار کہتا ہے تیرا مولا کب آئے گا، دعوت تو دو، گھر تو بلاؤ۔ مولا کب میرے گھر آئیں گے، آپ کی بڑی دعوت کروں گی، سارے احسانوں کا بدلہ چکاؤں گی۔ امام نے فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ یہ جملہ سنا تھا شیرین کا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ شیرین نے کب سوچا ہوگا زینب کی چادر اٹھ جائے گی، سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ وقت آ گیا، حالات بدل گئے، زینب کی چادر لٹ گئے۔ جاتے جاتے امام نے ایک وصیت کی، فرمایا شیریں حسین کی وصیت کو یاد رکھنا۔ جی میرے مولا جو کہیں گے کروں۔ شیریں قیدیوں کا خیال کرنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہو۔ شیریں کہتی ہے سمجھ نہیں آ رہی حسین کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہتی ہے وقت گزر گیا، ایک مرتبہ اس کا شوہر روتا ہوا گھر آیا، کہنے لگا شیرین ہمیشہ کہتی تھی تیرے مولا کی وصیت ہے قیدیوں کا خیال رکھنا۔ اور شیرین میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سال قیدی ایک 4 سال قیدی ہے جس کے گال میں زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے داغ ہے۔ شیریں نے کہا جلدی کرو قیدیوں کو گھر لے آؤ، میرے مولا کی وصیت۔ یہاں یہ مومن گیا قیدیوں کو گھر دعوت دی، یہاں بیویوں کا مجمع شیریں کے گھر آیا۔ جیسے قیدی بیویاں آئیں، شیریں نے کہا قیدی بیویوں تجھے پانی چاہیے پانی دو، تجھے کھانا چاہیے کھانا دو، کیونکہ میرے مولا کی وصیت۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا
چاہیے. اے مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں. ایک دن میں 72 لاشیں نکلی ہے. تو کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا. اگر اجازت دو ماتم کر لے. قیدی بیویوں تیرا گھر ہے. اجازت ہے جتنا ماتم کرنا ہے کر لو. اب روایت کے جملے بڑے سخت. ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنایا. ایک مرتبہ ایک قیدی بیوی اٹھی, بڑا درد بھرا بہن کیا, رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا, علی اکبر کے غریب الوطن بابا. جیسے اکبر کا نام سننا تھا شیری کا کلیجہ ہل گیا. اے قیدی بیوی چپ ہو جا. اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے. اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کر دے. مومنہ تیرا گھر ہے, اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں گے. نہیں اگر تیرے قیدی کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا, اے سکینہ کے غریب الوطن بابا. شیری کو سمجھ نہیں آنا کہ قیدی بیوی چپ ہو جا. یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے. اللہ میرے مولا کو سلامت رکھے. قیدی بیوی اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. عجب نہیں سکینہ اٹھی ہوگی اور بیان کیا ہوگا یا کو سمجھ نہیں آ رہا کرے تو کیا کرے. قیدی بیوی ہو یہ تو میرے مولا کے بچوں کے نام ہے. کہتی ہے قیدی بیوی آخری مہلت دیتی ہوں. اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے بیان کرو. وفادارو اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھی. ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے او پیاسے بھیا. اب شیری سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ زینب کے قدموں میں گری, ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اے قیدی بیوی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے, تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے. ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا, کہا شیری نہیں پہچانا. انا زینب بنت علی. او شیری تیرے مہمان آ گئے, وہ تیرا حسین آ گیا. مصیبتوں کا باعث اور مولا کا ایمان کو قبول فرما. ہم سب کو ایمان کے آوائن حسنات میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع